السلام علیکم ریڈرز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ آل آر یو فائن۔ تو ویورز، آج جو ہم ناول ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے تقاضۂ محبت، اور یہ رائٹ کیا ہے مہا مغل نے، اور آج اس کی ہم ایپیسوڈ نمبر 6 ریڈ کریں گے۔ تو کائنڈلی جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں، اور ویڈیو لائک کر دیں۔ لائک کرنا بالکل فری ہے، اور ایک اچھا سا کمنٹ شو کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ یار آپ تو ذرا ہٹ کے بیٹھے، سب کیا سوچیں گے؟ اپنے ارد گرد ابتسام کے بازو کا استار دیکھ کے وہ حجاب آمیز لہجے میں بولی کہ وہ دور ہٹنے کے بجائے مزید پھیل کے اس کے قریب ہوا۔ اب کیوں دور ہٹوں؟ پورا قبضہ ہے میرا اب تم پہ، باقاعدہ اجازت نامے کے ساتھ۔ صنم کو ذرا پیچھے ہٹتا دیکھ وہ بازو سے کھینچتا پھر سے ساتھ لگا بیٹھا کہ اچانک اس ابداعت پہ وہ ہلکا سا چیخ اٹھی۔ ابتسام اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اب صنم کی آدھی پشت اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اب ابتسام نے اپنے ہاتھوں میں الجھائے رکھے تھے، رخصت کروانے کا باؤں میں۔ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ہی مستیوں میں گم تھا۔ جب 50 کی ہو جاؤں گی، وہ تنک کے بولی کہ ابتسام متبسم ہوا۔ کیوں؟ والدین کے عہدے میں فائز نہیں ہونا کیا؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا کہ اس کی بات کی گہرائی میں پہنچتے صنم کے 14 طبق روشن ہوئے۔ آپ اس کے حصار میں تنگ آ کے ماتھے پہ بل لیے اس کی جانب چہرہ گھما کے بولنے لگی کہ اگلے پل وہ شریر ہوتا اس کے الفاظ کہیں گم کرتے شوق جسارت کر بیٹھا، جس پہ صنم اپنے رخسار پہ اس کے لبوں کا لمس پاتے ساکت سی ہو گئی۔ کتنا حسین لگتا ہے میرا نام جب تم ادا کرتی ہو، ایک بار کہو ابتسام۔ اس کے نازک مرمری کلائیوں کو پکڑتے آگے کی طرف بڑھتا، اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مکمل حصار میں لیے وہ اس سے فرمائش کر رہا تھا کہ وہ بے بس سی ہو گئی۔ ابھی سب نے آ جانا ہے کمرے میں، آپ ہاتھ چھوڑے میرے۔ آہستہ سے اس سے الگ ہوتی اپنے ہاتھ چھڑا گئی، جس پہ ابتسام کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی۔ ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ؟ وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ برسوں کی خواہش کو پورا کرتا وہ استحقاق سے اس کی سبھی پیشانی پہ لب رکھتا ہلکا سا شکوہ کر گیا، اور اس کے دل میں سکون اتار گیا کہ بے ساختہ ہی صنم کے لبوں پہ تبسم بکھر گیا۔ ایک بار نام لو میرا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ محبت سے فرمائش کر رہا تھا، اور صنم مان چاہت سے اس کو نخری دکھا رہی تھی۔ اب آپ جائیں۔ فرمائش کو جیسے نظر انداز کرتی وہ اترا کے بولتی بیڈ سے اٹھنے کو تھی کہ یکلق ابتسام کلائی تھامتے اس کے مقابل ہوا اور کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ایک بار نام لو پھر۔ اب کی بار صنم نے سامنے کھڑے اپنے وجیح ہم سفر کو دیکھا، جو آج الگ ہی چہرے پہ چمک رونق لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ وہ اشارہ کرتا اکسانے لگا۔ ابتسام، اس کا نام لیتے اچانک ہی وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جس سے وہ اپنا حق سمجھتا اس کے گرد حصار باندھتا کہکا لگا اٹھا، ہائے تمہارا میرا نام پکارنا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا اس کے بالوں پہ لب رکھتا الگ ہوا، اپنا خیال رکھنا، چلتا ہوں۔ اس کے گال تھپ تھپا کے اس کے ماتھے پہ پھر سے اپنے لب رکھتا وہ مسکراتی نظر اس پہ ڈالتا چلا گیا۔ پیچھے وہ اس رشتے میں بننے والے خوبصورت احساس کو محسوس کرتی پرسکون ہوئی۔ بھائی تو چلے گئے، آ جاؤ صنم، کچھ کھا لو تم بھی۔ جب تک وہ کھانا گرم کر کے لائیں تب تک صنم چینج کر کے فریش ہو چکی تھی۔ ایسی ہی ساری رات ان کی باتوں شرارتوں میں گزر گئی۔ دادا جان نے عماد سے بات کرنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اصفہان کی شادی سے فارغ ہوتے ہی وہ فوراً عمار اور گل کی شادی کر دیں گے، تاکہ عماد کے دماغ میں دوبارہ کوئی فضولیات نہ آئیں، اور یہ فیصلہ وہ کیف کے ساتھ ساتھ جہانگیر کو بھی بتا چکے تھے۔ لیکن ابھی یہ بات عماد اور گل کو نہیں بتائی گئی تھی کہ ان کے نکاح کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ابھی دوپہر کے کھانے سے عماد فارغ ہوا ہی تھا کہ ڈیرے پہ رہنے والا ملازم جلدی سے حویلی آیا اور اس کو بلانے کا کہا۔ اگلے 2 منٹ میں عمار حویلی کے دروازے پہ تھا۔ کیا ہوا خدا بخش، اتنا ہانپتے کانپتے کیوں آ رہے ہو؟ اس کی پھولی سانس دیکھتے عماد نے دریافت کیا۔
خان سائیں ڈیرے پہ چلیں، میرے ساتھ کسی نے وہاں آ کر چھیڑ خانی کی ہے۔ اس کو کہتا وہ جلدی سے عماد کے ساتھ ڈیرے پہ پہنچا۔ ڈیرے میں موجود جو ایک جھونپڑی نما 2 کمروں کی ایک رہائش گاہ بنی تھی، اندر داخل ہوتے دیکھا کہ وہاں سب چیزیں تہس نہس کی گئی تھیں۔ یہاں کیا ہوا ہے خدا بخش، اور کب ہوا یہ سب؟ کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ وہ حیران سا ساری چیزوں کو الٹ پلٹ دیکھتا بولا، کل رات کو جب وہ چکر لگا کے یہاں سے گیا تھا تب تک تو سب سیٹ تھا، اب آخر کیا ہوا تھا؟ سائیں مجھے بھی نہیں معلوم کہ کس نے کیا، میں تو صبح کا ڈیرے پہ موجود تھا لیکن اندر نہیں گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اندر سے ایک اور چارپائی نکالنی چاہی تو یہ سب دیکھا اور آپ کو بلانے بھاگا۔ وہ اپنے مالک کو دیکھتا خود پریشانی سے بتانے لگا اور ساتھ ساتھ چیزوں کو سمیٹنے بھی لگا۔ رات کو یہاں کون تھا؟ کونے میں پڑی ایک میز کے دراز کے تالے کو ٹوٹا ہوا دیکھتے وہ پوچھنے لگا اور دراز کے اندر چیزیں چیک کرنے لگا جن میں زیادہ کوئی خاص شے نہیں تھی۔ سائیں رات کو تو کریم تھا یہاں میرے آتے ہی وہ کسی کام کا کہہ کے گیا ہے۔ خدا بخش نے عماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کو بلاؤ، جب آئے تو کہنا کہ میں نے بلایا ہے۔ شکر ہے کہ یہاں کچھ ایسا نہیں تھا جو چوری ہوتا، لیکن کسی کو یہاں یہ سب کر کے ملنا کیا تھا؟ عماد اس کو کہتا ساتھ ہی چیزیں اٹھانے لگا اور سوچنے لگا، کیونکہ کیف اپنے کام جو بھی کرتا تھا وہ اس کے گھر میں سیف کر رکھے تھے اور زیادہ تر یہاں عماد ہی ہوتا تھا، لیکن عماد کی کسی سے کیا دشمنی؟ وہ سوچتا ہوا باہر آیا۔ تب خدا بخش 3 اور لڑکوں کو ساتھ لایا کہ ساتھ مل کے اندر کی صفائی کر لیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں کریم آیا تو خدا بخش نے بتایا کہ یہاں سب کیا ہو گیا ہے۔ کریم فوراً سنتے ہی حویلی گیا اور عماد کو بلوا بھیجا۔ تم رات کو ہی ڈیرے پہ تھے؟ حویلی کے لان میں چلتے عماد نے پیچھے چلتے سر جھکائے کریم سے پوچھا۔ جی سائیں، میں ادھر ہی سوتا ہوں روز رات، اس نے مؤدب سے جواب دیا۔ کریم کو وہاں رات کو سونے کی ہی ڈیوٹی دی گئی تھی کہ ڈیرے پہ کوئی بندہ تو ہو، تو کوئی غیر معمولی حرکت تو نہیں ہوئی تھی وہاں؟ اس کی طرف دیکھتے وہ دریافت کرنے لگا۔ نہیں سائیں، مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگا، اور دروازے کی چابیاں بھی میرے پاس ہوتی ہیں اور رات بھی میرے پاس ہی تھیں، پتہ نہیں کیسے یہ سب ہوا۔ گرے رنگ کی شلوار قمیض پہ گہرے سرمئی رنگ کی چادر کاندھوں پہ ڈالے عماد کو دیکھتے کہا، جو اب رک کے اسی کی جانب مڑ گیا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ اور آئندہ خیال رکھنا کہ ایسی کوئی حرکت دوبارہ نہ ہو۔ وہ تو شکر تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیز نہیں تھی جس کو نقصان پہنچایا جاتا۔ اس کو واپس جانے کا کہتے وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ کیف اور دادا جان کو آج کے واقعے کا پتہ بتا چکا تھا اور اب ایسے ہی کیاریوں کو دیکھنے لگا۔ جب اندر جاتے اس کی نظر گلے لالا پہ پڑی جو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ عماد کے دیکھنے پہ وہ لبوں کے گوشوں پہ مسکراہٹ لے آئی، لیکن عماد کے تاثرات ہمت سپاٹ تھے۔ عماد اندر سے دعا بھاگتی ہوئی آئی اور عماد کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ عماد کی جان اس کو باہوں میں کھینچتے وہ گل پہ مزید کوئی نظر ڈالے بغیر اندر بڑھا اور دعا سے باتیں کرنے لگا۔ کہاں تھی میری گڑیا؟ اس کو لیے وہ صحن پار کرتے کھلے برآمدے آیا اور وہاں رکھی کرسی میں سے ایک کرسی پہ بیٹھ کے اس سے پوچھنے لگا۔ اسکول گئی تھی میں آج، وہ شوق سے بتانے لگی تو اس کی بات پہ عماد نے کھل کے حیرت کا اظہار کیا۔ اچھا، اور وہاں کیا کیا پڑھا؟ وہ حیران ہوتا اس سے پوچھنے لگا تو دعا آج کا سارا دن اس کو بتانے لگی۔ مجھے بار بار ایک ہی چیز پڑھا رہی تھی وہ۔ اب وہ اپنی ٹیچر کی شکایت لگانے لگی جو ایک ہی سبق آج ہی پڑھائے جا رہی تھی، جبکہ اس کے مطابق جب وہ یاد ہو گیا تو آگے پڑھایا جائے اس کو۔ ایک دن میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے نا، اب ساری کتاب ایک ہی دن میں تو نہیں ختم کرنی نا، وہ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہاں لیکن میں بور ہو گئی تھی، وہ معصومیت سے اپنے گلابی پھولے گال اور پھلا کے بولی۔ ہاں اچھا، تو میری گڑیا بور ہو گئی تھی وہاں؟ ویسے میرا بہادر بیٹا وہاں رویا تو بالکل بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ آج اس کا پہلا دن تھا اسکول میں۔ صبح کیف اس کو گل کے ساتھ چھوڑ کے آیا تھا۔ جاتے وقت تو وہ بہت خوش تھی، لیکن جب دیکھا کہ کیف واپس آنے لگا اس کو ساتھ لیے بغیر تو وہیں رونا شروع کر دیا۔ بہلا پھسلا کے وہ اندر تو چلی گئی، لیکن اب وہ اپنی ٹیچر سے شکایت لگا رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بس تھوڑا سا۔ وہ ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے بالکل فاصلہ ختم کرتے اسے تھوڑا سا بتا رہی تھی۔
جس پہ عماد بے ساختہ کھلکھلا کہکا لگا اٹھا۔ بس تھوڑا سا روئی تھی؟ عماد نے فکر مندی سے کہا۔ میں نہیں روئی تھی، بس خود ہی پانی آ گیا تھا۔ وہ یاد کر کے بتانے لگی کہ عماد نے شدت جذبات سے خود میں بھینچا اور اس کی سنہری آنکھوں کو چوم لیا۔ چلو جاؤ اب کھانا کھا لو، پھر تھوڑی دیر باہر جاتے ہیں، میری گڑیا تھک گئی ہوگی۔ اس کی گلابی گال پہ بوسہ دیتے ہی اس کے سنہری بالوں کی بنی اونچی پونی کو ٹائٹ کیا اور گود سے اتارا کہ وہ بھاگتی گل کے پاس گئی۔ شہر میں رہتے ہوئے حیام اصفہان کے ساتھ 2-3 بار مارکیٹ جا کے شاپنگ کر آئی تھی، اور ایک بار اصفہان دادی جان کو بھی یہاں لے آیا تھا کہ باقی جو رہ گیا وہ دیکھ لیں۔ یہاں سے حیام کے کہنے پہ وہ صنم کے گھر بھی ہو آئی تھی اور ان شادی پہ آنے کی دعوت بھی دے آئی تھی۔ صنم اور اس کی امی حیام کی دادی جان سے مل کے بہت خوش ہوئی تھی اور شادی پہ آنے کی حامی بھی بھر لی، جس سے حیام بہت خوش ہوئی۔ جس دن ایسے ہی تیاریوں میں گزر گئے جب اصفہان کی مہندی کا دن بھی آ گیا اور حیام اپنے چھٹی کے دنوں گاؤں چلی گئی۔ چونکہ صنم کی فیملی نے بھی آنے کی حامی بھری تھی تو حیام کی ضد پہ صنم کو اسے ساتھ آنا پڑا، اور اسے جلدی آنے کی اجازت بھی ارتسام کی وجہ سے ملی، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ اگر کہیں جانا ہے تو ارتسام کو ساتھ لے جاؤ، پھر وہ شادی والے دن آ جائیں گے، لمبا سفر تھا تو وہ تھک جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ارتسام حیام اور صنم کو لے کے گاؤں ان کی حویلی پہنچا تھا، جہاں ارتسام کو اصفہان بہت خوشی سے ملا تھا۔ صنم نے ارتسام کے آنے کے بارے میں پہلے ہی اطلاع کر دی تھی حیام کو، اور اس کا کمرہ بھی تیار کر دیا تھا۔ اس کے کمرے میں سامان پہنچاتے ہی وہ تھوڑی دیر فریش ہونے چلا گیا۔ حیام صنم کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج چونکہ مہندی کا فنکشن تھا تو گاؤں والے بڑھ چڑھ کے تیاریاں کرنے میں مصروف تھے۔ چودھریوں کی حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی تھی تو سبھی دھوم دھام سے شامل ہو رہے تھے۔ ملازموں کو کسی جگہ سکون نہیں مل رہا تھا۔ اصفہان نے بتایا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کے دوست کی فیملی بھی آنے والی تھی، وہ بھی یہیں قیام کریں گے۔ گاؤں کا ماحول اور یہاں کی روایتیں، ساری مٹھائی خود ہی تیار کی جا رہی تھی۔ حویلی سے تھوڑے فاصلے پہ بنے کھلے میدان میں دیگیں تیار ہو رہی تھی اور کچھ حلوائی وہاں پہ مٹھائی بنانے میں مصروف تھے۔ شہر اور گاؤں کا فاصلہ بہت تھا، تبھی اپنے اپنے گھر میں مہندی کی رسم ادا کی جانی تھی، ورنہ آنے جانے کے سفر میں سب تھک جاتے تو باراتیوں کو تیار ہونے کا وقت تک نہ ملتا۔ حیام اور صنم ابھی کمرے میں فریش ہو کے اپنی تیاری کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے، تب نیچے سے ملازم نے آتے ہی اطلاع دی کہ دادی جان بلا رہی ہیں کہ نیچے دوسرے گاؤں کی حویلی سے سب مہمان آ چکے ہیں۔ وہ دونوں سلیقے سے دوپٹے اوڑھتی نیچے آئیں تو دیکھا کیف کی ساری فیملی موجود تھی، جن کو اصفہان اور دادی جان ویلکم کر رہے تھے۔ حیام بھی آگے بڑھی اور دادی جان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دادی جان نے اسے پیار کرتے ہوئے پوچھا تو اصفہان نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن ہے، جس پہ انہوں نے حیام کو ڈھیر سارے بچوں کی دعائیں دیں کہ سب کے سامنے وہ اس مظاہرے سے جھینپ گئی۔ صنم کو دیکھتے بھی یہی کہا۔ حیام کی دوست اور اس کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ دی جان نے دونوں کا ماتھا چومتے ان کو پیار کیا۔ تائی جان تو حیام کو دیکھتے ہی سب کے باری گئیں اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ اماں بیگم بھی سب سے خوش اسلوبی سے ملی۔ گلے لالا دعا کا ہاتھ تھامتی جب ان سے ملنے لگی تب دعا خود ہی سب سے ملنے لگی۔ کیف نے جب حیام کو دیکھا تو اسے اپنا دن مکمل محسوس ہوا۔ کیف کو ایک نظر دیکھتے وہ پہچان گئی کہ یہ وہی شخص تھا جو اس دن گھر آیا تھا۔ خود کو تکتا پا کے وہ بس مسکرا اٹھی، جبکہ کیف کو لگا کہ اس سے حسین اب کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملے، یہی کافی تھا اسے۔ اصفہان مردوں کو لیے مہمان خانے میں چلا گیا۔ عورتوں کو لیے دادی جان صحن میں آ گئی، جہاں چارپائیاں وغیرہ رکھی تھیں۔ ملازموں سے کہے کہ ان کے سامان کمروں میں پہنچا دیے، جبکہ حیام نے اپنا کمرہ اوپر دیکھتے گل کا بھی اوپر ہی سیٹ کروا دیا تھا۔ گل اس کو فریش ہونے کا کہتی ان کے پاس ہی اوپر چلی آئی اور ان کے پیچھے پیچھے ہی دعا بھاگتی ہوئی آئی۔ گاؤں کے ماحول کی تو وہ بھی سب عادی تھے، لیکن دعا آج اپنے ہوش میں شادی دیکھنے والی تھی۔ اس کو زیادہ خوشی دلہن دیکھنے کی تھی، جس کا وہ بارہا پوچھ رہی تھی اور اب بھی حیام سے یہی پوچھ رہی تھی۔
अद्दी दुल्हन कहाँ है? वो उंगलियां मुंह में दिए इधर उधर नजरें दौड़ाते पूछ रही थी, जैसे कहीं मिल जाएगी। बेबी, दुल्हन अभी घर है, अपने कल रात को लाएंगे उसे यहाँ। हयाम ने उसके गाल पे बोसा देते हुए कहा। अभी छोटे से नारंगी और पीले शरारे में खड़ी बालों की हस्बे आदत ऊंची पोनी बनाए दुपट्टे को गले में सेट किए हुए थी। मैंने तो दुल्हन को देखना था, वो मुंह बना के बोली। हयाम को लगा जैसे वो उदास हो गई हो, तभी वो उसको सनम के सामने लाई, जो खुद पीले रंग की फ्रॉक में खिली सी लग रही थी। ये भी दुल्हन है, थोड़े दिन पहले इनकी शादी हुई है। सनम के सामने उसको खड़ा करते कहा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे वो वाकई दुल्हन से मिल रही हो। दुल्हा कहाँ है? दुल्हन को देखते अब वो दूल्हे पे आई कि वो भी दिखाओ, वो नीचे होंगे, थोड़ी देर में हम भी तैयार होके जाते हैं और उनसे मिलवाते हैं आपको अपने दूल्हे से, ये ठीक है? सनम को हैरत में छोड़ती वो दुआ का दिल बहलाने लगी, तभी वो खिलखिला उठी। वो सब तैयार होते नीचे आई और बड़ी औरतों के पास ही बैठ गई। हल्के सब्ज रंग के साथ पीले रंग की कुर्ती लहंगे में वो खुद भी हसीन लग रही थी। मेहंदी की मुनासबत से मेकअप किए वो अब उठी और अस्फहान को ढूंढने लगी। लाला, मेहमान खाने के करीब ही इसे जब अस्फहान नजर आया तो आवाज़ देने लगी। जी उड़िया। आवाज़ की जानिब देखते वहाँ हयाम को देखते वो उसकी तरफ आया। मैंने गजरे लाने भिजवा दिया था, आए नहीं अभी तक। वो मुस्तरिब सी हुई तो हल्का सा मुस्कुराया। वो आ गए हैं, शायद अंदर मेहमान खाने में ही रख गया हो। वो मैं भिजवाता हूँ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। उसके माथे पे लब रखते सीने से लगा कर प्यार किया तो अस्फहान की आंखों के गोशे नम होने लगे। आज खुशी का दिन था और उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। चाहने वाले कितने थे, लेकिन खूनी रिश्तों में बस दादी और बहन थी। बेसाख्ता ही वो आबदीदा हो गया और अपने माँ बाप को याद करने लगा। बाकियों के होने और आने की खुशी अपनी जगह, लेकिन आज अगर इसके वालिद वालिदा जिंदा होते तो वो कितना खुश होते अपनी पहली औलाद की खुशियाँ देखते। कल को जब इसकी बहन भी अपने घर की होगी तब कैसे खुद को इससे दूर करेगा, जिनकी चंद दिन दूरी उसको बेचैन कर देती थी। इसकी मुस्तकिल दूरी कैसे बर्दाश्त करेगा। खुश रहो मेरी जान, शिद्दत से हयाम की पेशानी चूमते कहा और उसके देखने से पहले अपने आंसू छुपाता वो वहां से रवाना हुआ। ऊपर के कमरे में आओ, जरा ज़रूरी बात करनी है तुमसे। सनम अभी सब में बैठे कुछ गपियों में मसरूफ थी। जब उसको मैसेज मौसूल हुआ तो जिससे उसके हाथों में उठी कि शायद कोई ज़रूरी काम हो, ऊपर जाने लगी। हयाम और अपने मेहंदी का कमरे में दाखिल होती वो दरवाजे बंद होने की आवाज़ पे वो घबरा के चौंकी। पीछे मुड़ी जब वो मुस्कुराती आंखों से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। आप अचानक उसको सामने देखती वो कुछ रिलैक्स भी हुई और घबरा भी गई कि इतने मेहमानों के बीच से उठ के आई थी। ज़रूर कोई ना कोई तो इन दोनों की गैर हाजिरी महसूस करेगा। जी, मैं ज़रूरी बात करना थी। हाथ पीछे की तरफ रखते वो कदम बा कदम उसके करीब आता जा रहा था, जबकि सनम को अपना दिल बाहर निकलता महसूस हो रहा था। जल्दी करें, नीचे जाना है, कहीं कोई देख ना ले। अपनी घबराहट छुपाती वो जल्दी से बोली। घबरा रही हो? उसकी हालत से महसूस होता वो मुस्कुराया कि वो सरत से नफ़ी करने लगी। नहीं तो आप कहीं क्या कहना है जल्दी। वो यहाँ से बस जाना चाह रही थी कि कोई देख ना ले। हाथ आगे करो। जवाब देने के बजाय वो कहने लगा कि सनम ने चौंक के इसको देखा। क्या वो फिर से कोई शरारत करने वाला था? क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो ऐसे ही उसको नकली छिपकली से बुरी तरह डरा चुका था। क्यों हिम्मत करती? वो बोली। करो फिर बताता हूँ। वो इसरार करने लगा। अरे आप बात करें जो करनी है, वरना मैं जा रही हूँ। वो जल्दी से कहती वहाँ से जाने के लिए पर तोड़ने लगी कि इसकी कलाई इसकी आहीनी गिरफ्त में आई कि डर के मारे वो अपनी चीख का गला घोंटते इसकी मिन्नत करने लगी। जाने दे मुझे नहीं देखना कुछ प्लीज़। वो आंखें ज़ोर से मीचती अपनी हथेली को बंद करे उसके हाथ में महसूस करती डरते हुए बोली। जब नरम सा लम्स अपनी कलाई में महसूस हुआ, इर्तिसाम आहिस्ता से आंखें वाह करते धड़कते दिल से अपनी कलाई को इसकी गिरफ्त में देखा, जहाँ वो मोतिये के गजरे पहना रहा था।
جانے ارتسام، گجرے پہناتے ایک جست میں اسے اپنے قریب کرتے پیار سے کہا کہ وہ شرما کے سر جھکا گئی، خواہ مخواہ ڈر رہی تھی، جبکہ میں تو پیار کرنے والا تھا۔ اس کی سرگوشی پہ وہ مزید گلنار ہوتی مسکرا دی۔ وہ بولی کنگن پہنوں تو تم کو کیسی لگتی ہوں؟ میں بولا تم پہ پھولوں کے گجرے زیادہ جچتے ہیں۔ اس نے سرگوشی میں کہنے کے ساتھ اس کی کلائی پہ لب رکھتے اس کے گرد ہثار باندھا۔ صنم اندر ہو کیا؟ باہر سے حیام کی آواز آنے پہ وہ بری طرح چونکی اور گھبرا کے ارتسام سے دور ہونا چاہا۔ ہاں اندر ہی ہوں، کپ کپاتی آواز میں کہا اور ارتسام سے فاصلہ بنائے کھڑی ہو گئی، جبکہ دروازہ ارتسام نے خود کھولا۔ ارے آپ بھی یہاں پہ ہیں، چلو اچھا ہو گیا۔ دعا یہ دیکھو، یہ ہیں صنم آپ ہی کے دلہے۔ میاں ارتسام کو دیکھ کر ایک شرارت بھری نظر صنم پہ ڈالتی وہ دعا کو بتانے لگی، آپ ان کے دلہے ہیں۔ ارتسام کے قریب آتی وہ اشتیاق سے بولی تو ارتسام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی، میں ان کا دلہا ہوں۔ اس کو پیار کرتے وہ نرمی سے بولا کہ دعا نے ایک نظر اب صنم کو دیکھا جو خود کنفیوز سی کھڑی تھی۔ تو آپ کا بیبی کدھر ہے؟ اس کے مزید سوال پہ جہاں حیام اور صنم بیک وقت سٹ پٹائی، وہیں اس کے سوال پہ ارتسام جھپ گیا۔ اف توبہ، بچے کیسے کیسے سوال کرتے ہیں نا۔ اینیویز، دعا بیبی آپ نے دلہے کو دیکھ لیا نا، اب آؤ چلیں نیچے چلتے ہیں۔ حیام خود ہی بات کو نظر انداز کرتی دعا کا ہاتھ پکڑتی جانے لگی، لیکن وہ پھر بھی کہنا نہ بھولی، مجھے بیبی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ کہاں ہے ان کا بیبی؟ وہ جیسے جھلا کے بولی کہ اس کو کھیلنے کے لیے کوئی چاہیے تھا۔ ابھی نہیں آیا، ان کے پاس جب آئے گا تو آپ ضرور کھیل لینا اس کے ساتھ۔ حیام زبردستی مسکراتی بولی کہ وہ بھی شرمندہ ہو رہی تھی ارتسام بھائی کے سامنے دعا کی فرمائش پہ، جبکہ صنم کو سمجھ نہ آئے اس پل وہ کہکا لگائے، شرمائے، ہنسے یا روئے۔ بہت پیاری بچی ہے، کتنے اچھے سوال پوچھتی ہے۔ حیام کے جانے کے بعد ارتسام بھرپور بے باکی کا مظاہرہ کرتا بولا کہ صنم اس کو گھور کے رہ گئی، اور آپ کتنے بے شرم ہیں۔ وہ اس کو نام سے نوازتی باہر نکل گئی کہ کہیں پھر سے کوئی اور نہ آ جائے اس کے پیچھے ارتسام بھی مسکراتا ہوا نکلا۔ نیچے صحن کے بیچوں بیچ ساری خواتین بیٹھی اپنی محفل سجائے ہوئی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں درمیان میں بیٹھی ڈھولکی پکڑے روایتی گانے گا رہی تھی۔ حیام بھی خوشی سے ان کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی صنم بھی ان کے ساتھ گانوں میں مصروف ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اٹھ کے تالیاں بجاتی کلکی ڈال رہی تھیں۔ لڑکیوں کی مہکتی ہنسی ہر سو گونج رہی تھی۔ خوشیوں کا سما تھا۔ صنم پہلی بار کسی گاؤں کی شادی میں آئی تھی اور اسے یہاں کی روایتیں اسے بہت پسند آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب نے کھانا کھایا۔ حیام نے لالا کو باہر بلایا اور کہا کہ تھوڑی دیر رسم کرنی ہے، پھر چاہے چلا جائے واپس، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ناچار اس کو راضی ہونا پڑا۔ برآمدے میں صوفے سیٹ کیے، وہاں دائیں بائیں بھی بیٹھنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اب اصفہان ان خواتین میں اکیلا وہاں بیٹھا مسکرا رہا تھا کہ سب اپنے اپنے شوق پورے کر رہے تھے، خاص طور پر اس کی لاڈلی۔ اپنے بازو فولڈ کر لیں آپ، اس کے بازو کی جانب اشارہ کرتے وہ مہندی کی ڈھال سامنے میز پہ رکھتی بیٹھی اور اس میں سے اپٹن نکالتے اس کے بازو بھرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے بازو کو بھرا دیکھتے وہ سٹ پٹا کے گویا وہ ہلدی بھی لگائیں گے ساتھ ساتھ، مہندی اور ہلدی ایک ساتھ۔ شرارت سے کہتی اب مہندی اس کے ہاتھ میں لگا رہی تھی۔ اپنی انگلیوں کو تیل میں ڈبوتے وہ اچھے خاصے ہاتھ بھگو کے اس کے بالوں میں بھرنے لگی۔ لگے ہاتھ مالش کر دو سر کی، وہ سکون سے بولا کہ لڑکیاں مسکرا اٹھی سب۔ یہ جو آپ کی مونچھیں ہیں ان کی کرتی ہوں۔ اس کی مونچھوں پہ انگلی سے تیل لگاتی وہ ہنس کے بولی کہ وہ کلین شیو رکھتا تھا، جبکہ مونچھ اس پہ بہت جچتی تھی۔ پھر باری باری ساری خواتین نے اپنے چاؤ پورے کیے اور ان سے ڈھیروں خوشیوں کی دعائیں دی جان نے اس کو درجنوں بچوں کی دعائیں دی کہ بے ساختہ یہ زندگی سے بھرپور کہکا لگا تھا، آمین کہے اٹھا۔ ان سب سے جان خلاصی کے بعد جب اصفہان اٹھا اور سوچا کہ فریش ہو جائے، تبھی اس کے دوستوں کی نظر اس پہ پڑی، جس کی قمیض کی آستین فولڈ ہوئی تھی اور دونوں بازو ہلدی اور مہندی سے بھرے پڑے تھے، جبکہ چہرے ماتھے پہ بھی ہلدی لگی ہوئی تھی، جیسے بالوں کو جیسے آئل میں بھگویا گیا تھا۔ اوئے یہ کیا ظلم ہوا تیرے ساتھ؟ کیف اس کو دیکھتے کہکا لگاتا بولا، کچھ نہیں، بس وہ
رسم وغیرہ کر رہے تھے، اپنی حالت پہ خجل ہوتا وہ فریش ہونے کا کہہ کے جانے لگا تو رستے میں عماد نے جا لیا۔ صبر کر، ہمیں بھی تو رسم کرنے کا حق دے۔ اس کو پکڑتے وہ واپس اسے برآمدے میں لائے اور زبردستی بٹھاتے اس کے منہ پر ہلدی اور مہندی لگانے لگے۔ عماد نے تو آئل کی آدھی بوتل اس کے سر پہ انڈیل دی کہ وہ چیخ پڑا، خدا کا خوف کرو یار، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ایسے حال میں دیکھ کے وہ احتجاج کرنے لگا، لیکن اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لائے بغیر وہ ایسے ہی اسے رنگوں میں رنگنے لگے۔ جہاں لڑکے اپنی شیطانیوں میں کہہ کے لگا رہے تھے، وہیں موجود خواتین ان کی حالت پہ لوٹ پوٹ ہنس رہی تھیں۔ چل اب ٹھیک ہے، جا فریش ہوا۔ اس کے کپڑوں سمیت اس کو مہندی اور ہلدی سے پیلا سبز کرتے چھوڑ کے جیسے احسان کیا ہو اس پر۔ اب یہ تصاویر بھیج بھابھی کو۔ عماد نے اسی کے موبائل سے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے زوفا کا نام سرچ کرتے وہیں کھڑے کھڑے اس کو تصاویر فارورڈ کر دی کہ وہ جلدی سے موبائل ہاتھ میں لینے لگا۔ لالا دھیان سے، کہیں بھابھی سے آپ کی منہ دکھائی نہ ہو جائے، حیا ماں کھڑی اونچی آواز میں کہنے لگی۔ اسی بات پہ سب کے کہہ کے جاندار تھے۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں ابھی، وہ ہنس کے کہتا میسج سین ہونے پہ موبائل تھام کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی باقی سب بھی اپنی اپنی حالت ٹھیک کرنے کمروں میں چلے گئے۔ ویسے ہونے والی بھابھی بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں آج۔ عماد جب بات لے کے کمرے میں آیا تو کیف کو شرارت سے بولا، جو اپنا کرتا اتارے ایسے ہی بیڈ پہ چت لیٹا تھا۔ اس کی بات پہ لب ہولے سے مسکرائے۔ بتا پھر کب شادی کا ارادہ ہے؟ اپنا منہ ہاتھ تولیے سے پوچھتا وہ اس کے برابر بیٹھتے استفسار کرنے لگا۔ دی جان نے کہا تھا کہ شادی پہ ہی رشتے کی بات کریں گی، پھر 1-2 ماہ میں شادی۔ ایسے ہی بڑے بڑے آنکھیں موندی اس نے مسکراتے لبوں سے کہا۔ مزے ہیں بھائی، جہانگیر آیا نہیں آج؟ اس کو چھیڑتے وہ جہانگیر کے نہ آنے کے بابت دریافت کرنے لگا۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ کل ضرور آئے گا اور پھر شاید چلا جائے گا کیونکہ جناب کو وہاں ضروری کام ہے۔ بیٹھا تھا اور پیچھے سے اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے اس کو بتایا۔ ایک تو لالا سائیں کے ضروری کام، وہ کوف سے کہتا اٹھا اور کمرے میں باہر نکل گیا کہ دعا کو دیکھ آئے۔ موبائل کو ہاتھ میں تھامے وہ ایسے ہی وارڈروب کے قریب آیا اور اس کو ایسے ہی کھول کے دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک دروازہ کھولتے کوئی وجود اپنی ہی دھن میں اندر آیا، ساتھ ساتھ وہ ہنستے کچھ بڑبڑا سی گئی۔ میں ابھی آتی ہوں، 1 منٹ رکھ لو۔ وہ باہر کی جانب دیکھتے اندر سے بے نیاز بے خبر ہنستے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے علم میں بالکل بھی نہیں تھا کہ اندر کوئی ہے۔ تبھی وہ بغیر نوک کیے چلی گئی۔ اسے یہاں رکھ دیتی ہوں۔ وارڈروب دائیں جانب بنا تھا، جبکہ وہ اندر آتے ہی دائیں جانب مڑتے وہاں بنے ٹیبل پہ کچھ چیزیں رکھنے لگی۔ لمبے سیاہ بال کی فرینچ نوٹ بنائے پیچھے کر رکھی تھی، جبکہ دوپٹہ کندھے پہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ کیف اس کی آمد کی توقع بالکل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اچانک اس کے سامنے یوں بھی آ جائے گی۔ وہ تو جیسے اپنی جگہ پہ ساکھ سا ہو کے رہ گیا۔ جب وہ اچانک باہر جانے کے لیے مڑی تو اپنے سامنے کیف کو یوں دیکھ کے وہ سٹپٹا گئی کہ وہ اسے دیکھ کیوں نہ پائی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ کمرہ خالی سمجھتے ہوئے اندر آئی تھی۔ میں یہ رکھنے آئی تھی۔ اسے سامنے سٹل دیکھتے وہ کہنے لگی، جی ٹھیک۔ وہ مسکرا کے بولا کہ خیام کو اب سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ جب ہی وہ ادھر ادھر دیکھتے کہنے لگی، میں چلتی ہوں۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ پاگلوں کی طرح کیوں اسے بتا رہی تھی۔ تبھی خود کو کوستی وہ جانے لگی جب اس کی آواز پر ٹھٹک کے رکی۔ آج دیکھا ہے انہیں اس رنگ میں برسوں کے بعد۔ ہاتھ گجرا، ریشمی آنچل، مٹھائی انگلیاں۔ اس کے شعر پہ وہ ساکت سی ہو گئی کہ یہ کیا واردات ہو گئی اس کے ساتھ۔ بغیر کچھ بھی کہے وہ بھاگنے کے لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے وہی سا ٹھنڈی آہ بھرتا مسکرا دیا۔ گاؤں میں تو سب جلدی سو جاتے تھے، لیکن یہاں آج شادی کا سما تھا جہاں لوگوں کو تھکن نام کی کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دی جان اور دادی جان تو آرام کا کہہ کے چلی جا چکی تھی، جبکہ باقی سب ابھی سونے کے موڈ میں بالکل نہیں تھے۔ ابھی خیام، صنم اور گل تینوں خیام کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ جب اصفہان کی تصاویر ملتے زوفا بھی ان کی محفل میں حصہ لیا اور ان کو ویڈیو کال ملائی۔ ان کی آوازیں سنتی دعا بھی عماد سے مل کے یہاں آ گئی۔ دعا، یہ دیکھو، یہ ہیں دلہن۔
اسفا لالا کی حیام نے موبائل کی اسکرین دعا کے آگے کرتے بتایا تو وہ خوشی سے دیکھنے لگی جہاں زوفا پیلے گیندے کے پھولوں میں سجی دلہن بنی بیٹھی تھی اور شاید وہ مہندی لگوا رہی تھی۔ یہ کتنی پریٹی ہیں، وہ خوشی سے زوفا کو دیکھتے بتانے لگی کہ اس کو تیار ہوئی دلہن مل گئی تھی۔ ہم کل انہیں لینے جا رہے ہیں اسفا لالا کے ساتھ۔ صنم نے اسے مزید بتایا تو دعا کا دھیان صنم کی طرف گیا کہ دلہن تو یہ بھی تھی۔ آپ کے دلہا کدھر ہیں؟ وہ اس کو دیکھتی جیسے خفگی سے بولی، جبکہ ابتسام کے اچانک غیر متوقع ذکر پہ وہ جھنپ سی گئی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے گلے لالا اور حیام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ نیچے کمرے میں ہیں اپنے، وہ مسکراتی اس کو بتانے لگی، جبکہ دعا اب غور سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ تو دلہن ہیں ان کی۔ وہ اپنے علم کے مطابق بولی کہ دلہن دولہے کے ساتھ رہتی ہے تو صنم کیوں نہیں اپنے دولہے کے ساتھ؟ ابھی ہم لڑکیاں سب اکٹھی بیٹھی ہیں نا، اسی لیے وہ آپ کے عماد کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ہم جیسے ہم۔ گل نے صنم کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، جو دعا کے سوالوں پہ بلش کر رہی تھی۔ اچھا، وہ جیسے سمجھ کے سر ہلا گئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ اب واپس زوفا کی طرف آئی اور اس کی طرف اشارہ کرتے نام پوچھنے ان کا نام کیا ہے؟ وہ اب واپس زوفا کی طرف آئی اور اس کی طرف اشارہ کرتے نام پوچھنے لگی۔ ان کا نام زوفا آپی ہے۔ گل کے بتانے پہ وہ اب کل نئی آنے والی دلہن سے باتیں کرنے لگی۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ان کی رات گزر گئی اور جانے کس پہر وہ تھک کے سو گئیں۔ کمرے میں بالکنی میں کھڑا وہ موبائل میں عماد کی بھیجی ہوئی تصاویر کو دیکھنے میں مصروف تھا، جس میں دعا سب کے ساتھ بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے وہ بے ساختہ موبائل کی اسکرین پہ لب رکھ گیا۔ میرا جگر کا ٹکڑا۔ انگلی کے پوروں سے اس کی تصویر چھوتے وہ نم آنکھوں سے مسکرا کے بولا کہ تھوڑے دن پہلے کہے اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ چھوٹی سی عمر میں محرومیاں پال لی آپ نے، لیکن میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کو آپ کے حصے کی تمام خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تصویر میں عماد کی گود میں وہ اس کی شیپ کو چھوتی ٹیڑھے میڑھے منہ بنا رہی تھی۔ سگریٹ سلگاتے وہ واپس کمرے میں آیا اور فائل کھول کے بیٹھ گیا۔ موبائل پہ کسی کا نمبر ڈائل کرتے کال ملائی اور رابطہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جی وکیل صاحب، ہاں جی میرے پاس تیار ہے، ان کا پتہ بھی لگ گیا ہے، بس ایک بار میں کنفرم کر لوں پھر مکمل تیاری کے ساتھ کرتے مقابلہ۔ لیپ ٹاپ پہ انگلیاں گھماتے وہ مصروف سے کہہ رہا تھا، جبکہ سائڈ کی مخصوص مسکراہٹ لبوں پہ سجائی ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف کی بات سنتی اس نے رابطہ منقطع کیا اور دوبارہ سے کام میں لگ گیا۔ کل اصفہان کی شادی میں جانے سے پہلے وہ یہ کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ اب کام مکمل ہو جائے اور ان کو ان کا حق مل جائے، لیکن قسمت کو کیا الگ ہی بات منظور تھی، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ پرندوں کا چہچہانا، ہر طرف اپنا خوبصورت احساس بکھیرنا صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسے میں گاؤں کے لوگ بھی جلد بیدار ہوتے فجر کی نماز کے بعد ہی صبح کے ناشتے کی تیاریاں کرنے لگے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور لڑکیاں ابھی اٹھی تھیں۔ ان کا ارادہ پاس ہی ڈیرے پہ جا کے سیر کرنے کا تھا۔ حیام کی کچھ اور دوستیں بھی تھیں جو سب مل کے صبح فریش ہوتے نکل پڑیں۔ حویلی سے نکلتے ہی دائیں طرف وہ کھیتوں کی جانب چلتیں۔ دونوں اطراف بنے کھیتوں کے درمیان پتلی سی کچی سڑک پہ وہ اپنی مستیوں میں جا رہی تھی۔ صنم پہلی بار صبح ان حسین مناظر سے لطف اٹھا رہی تھی۔ شلجم کے کھیتوں سے گزرتے حیام نے نیچے جھکتے 3-4 اٹھا لیے، گل کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ کچھ نہیں ہوتا، صاف کر کے کھا لیتے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی اور ایسے ہی چلتی گئی۔ تھوڑا آگے گئے کہ بائیں جانب گلاب کے پھول لگے تھے، کافی وسیع تھا پھولوں کا باغ۔ وہ وہی کچی سڑک پہ کھڑی ہوتی دیکھنے لگیں۔ واپسی پہ یہاں پھول لے کے جائیں گے اور تازے تازے گجرے بنائیں گے اس سے، صنم نے خوشی سے کھلکھلا کے کہا تو باقیوں نے بھی حامی بھر لی۔ میں تھک گئی ہوں، دعا انگلی پکڑتے ساتھ ساتھ چلتی اب تھک کے گویا ہوئی اور پھولے گلابی گال مزید گلابی کر گئی۔ ارے آ جاؤ میری جان، گل نے اسے گود میں اٹھاتے کہا اور چلنے لگی۔ تبھی پیچھے سے ان کو کسی کی آواز آئی، شاید کوئی بھاگتے ہوئے انہیں پکار رہا تھا۔ ادی، لالا آپ کو پوچھ رہے تھے، آپ ان کو بتائے بغیر آ گئیں؟ ان کے ملازم کا چھوٹا سا بیٹا بھاگتا صنم کے پاس آ کے بولا کہ ابتسام اس کے بارے میں فکر مند ہو رہا تھا۔ میں اکیلی تو نہیں تھی، سب کے ساتھ تھی، وہ منہ بنا کے بولی۔ آ رہے ہیں وہ بھی، ان کو کہا تھا کہ ادھر ہی آ جائیں تو سب یہاں آ رہے ہیں۔ وہ ہانپتا ہوا مزید بولا کہ سب لڑکیاں ابتسام کی صنم کے لیے کیئر دیکھتی دبی دبی ہنس دیں۔ بڑی فکریں ہو رہی ہیں، حیام نے اسے کندھے سے کندھا مارتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اکلوتی بیوی ہوں، ان کی فکر تو ہونی ہی ہے، ویسے بھی میری جیسی تو ان کو کہیں ملنے سے رہی۔ اچھی بات ہے کہ وہ میری قدر کرتے ہیں، وہ بھی بھرپور شرارت سے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔
کہ لڑکیوں کے کہکہے بے ساختہ تھے۔ اچھا جی، بڑی حمایت ہو رہی ہے اپنے شوہر کی؟ خیام نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہاتھ میں پکڑا پھول اسی طرف پھینکا، جس کو وہ مسکراتے ہوئے کینچ کر گئی۔ کیوں نہ کروں بھائی، اللہ اللہ کر کے شوہر ملا، وہ بھی اتنا کیئرنگ۔ اب کی بار وہ آنکھ دبا کے بولی کہ خیام نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں بدولت کی اتنی قدر کی جاتی ہے ہمارے پیچھے، کیا آپ شکر کرتے نہیں تھکتی؟ اچانک اپنے پیچھے گھمگیر آواز سنتے صنم پل میں اپنی آنکھیں نیچے اور آگے کھڑے میسنی سہیلیوں کو کوسنے لگی۔ کون کہہ رہا تھا یہ سب؟ اپنے خیالوں سے نکل آئے آپ؟ خواہ مخواہ خوش فہمیاں پال رکھی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے والی باتوں کو نظر انداز کرتی وہ اس پہ چڑھ دوڑی کہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہولے سے ہنس دیا۔ چلیں، اب تھوڑا سا آگے اور جانا ہے، پھر واپس بھی آنا ہے۔ خیام نے وقت کی قلت کا احساس دلایا تو سب آگے بڑھنے لگے۔ جب دعا نے عماد اور کیف کو بھی یہاں آتے دیکھا تو گل کی گود سے اترتی وہ بھاگ کے ان کی جانب گئی۔ ایسے ہی سب چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ڈیرے پہ گئے۔ وہاں پہ سب تھوڑی دیر بیٹھے، پھر واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رستے میں لڑکیوں نے خوب وہاں سے پھول اتارے اور لڑکوں کو پکڑاتی گئیں۔ ارتسام نے ایک پھول اتار کے صنم کے کان کے قریب لگایا اور سرگوشی سے کہا، ہاتھ کانٹوں سے کر لیے زخمی، پھول بالوں میں ایک سجانے کو۔ شرم کریں کچھ، سب کے سامنے ہی شروع ہو جاتے ہیں آپ۔ چہرے پہ شرم و حیا کی سرخی لیے وہ مصنوعی خفگی سے بولی کہ مہم سا مسکرا اٹھا، کسی پرائی کو تو نہیں کہہ رہا، خالصتاً تم میری ہو، ایک جذب سے کہتا اس کی کن پٹی پہ نامحسوس انداز میں لب رکھے کہ وہ گلنار ہو گئی۔ حویلی واپسی پہ سب ناشتہ تیار تھا تو ناشتہ کرتے ہی سب بارات کی تیاریوں میں لگ گئے۔ چونکہ بارات شہر جانی تھی تو ان سب کو سپہر سے پہلے نکلنا تھا تاکہ رات واپسی ٹائم پہ ہو۔ جہانگیر نے شہر ہی میں ان سب کو جوائن کرنا تھا، کیونکہ اگر وہ گاؤں آتا تو اس کے مزید 2 چکر لگنے تھے جس پہ تھکاوٹ زیادہ ہونی تھی۔ خیام نے لائٹ پرپل اور شاکنگ پنک کلر کے امتزاج کی پیروں تک آتی فراک پہنی تھی، جبکہ صنم نے اپنی ماں کی ہدایت پہ اپنے نکاح کا جوڑا بالوں کو سائڈ کی مانگ نکال کے کھلا چھوڑا تھا، آگے کچھ پیچھے لہرا رہے تھے۔ خیام بال باندھ لیتی بیٹے، نظر نہ لگ جائے کہیں، ماشاء اللہ اتنے پیارے بال ہیں۔ دادی جان نے اس کو مکمل تیار دیکھتے نظر اتارتے کہا، دادی جان تھوڑی دیر وہاں کھلے رکھنے کے بعد باندھ دوں گی، فکر نہ کریں۔ وہ ان کے گال پہ بوسہ دیتے بولی، گلے لالا کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی مجھے۔ وہ ابھی انہی کے کمرے میں موجود تھی تو پوچھا کیونکہ ناشتے کے وقت وہ خیام کے ساتھ ہی تھا، پھر بعد میں اسے تیار ہونے کا کہتے خود بھی چلا گیا تھا۔ لالا کی جان، لالا ادھر ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے اصفہان نے مسکراتے ہوئے کہا اور خیام کو سینے سے لگا کے اس کی پیشانی چومی۔ ماشاء اللہ میرا بچہ۔ محبت سے وہ ایک بار پھر اس کی پیشانی چومتا گویا ہوا، لالا قسم سے آپ کے بجائے آج بھابھی گئی، اتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ۔ آف وائٹ پہ گولڈن رنگ کی کڑھائی کا کام ہوئے شیروانی پہنے، خوشبوؤں میں نہایا وہ آج بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ کالی آنکھوں میں الوہی چمک لیے اپنی گھنی مونچھوں تلے گہری مسکان سجائے دلہے کے روپ میں جاذب نظر آ رہا تھا کہ بے ساختہ ہی خیام نے اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ ماشاء اللہ، اللہ میرے لالا کو نظر بد سے بچائے۔ ماشاء اللہ میرے دونوں بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، دادی جان نے ان کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ اپنے مرحوم بیٹے بہو کی یاد میں آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کاش کہ وہ دونوں بھی آج ساتھ ہوتے تو ان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی، لیکن خدا کی مرضی کے آگے کیا کیا جا سکتا تھا سوائے ان کے لیے دعا کرنے کو۔ تھوڑی دیر میں سب تیار ہوئے تو بارات روانہ ہوئی۔ کیف، لوگوں کی فیملی اپنی گاڑیوں میں روانہ ہوئی، جبکہ صنم اور ارتسام الگ، خیام دادی جان اور دی جان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ کیف، عماد اور اصفہان اپنی گاڑی میں کہ وہ رستے میں ہلا گلا کرتے جائیں گے۔ سب وقت پہ بارات لے کے پہنچے تھے۔ اصفہان گاڑی سے نکلا تو زوفا کے والد نے گرم جوشی سے استقبال کیا، جبکہ اس کے پیچھے ہی کیف اور عماد آف وائٹ شلوار کرتے میں بھوری چادروں کو کندھوں پہ رکھے خوبرو پرسنالٹی کے ساتھ اندر بڑھے۔ خوشیاں ہی خوشیاں، ہر طرف رقصاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں ان کا نکاح ہوا تو زوفا کو اصفہان کے پہلو میں لا بٹھایا۔ رمسا یعنی زوفا کی چھوٹی بہن رسم کرنے آئی تو اس نے خوب ہنگامہ کیا اور اپنی منمنائی کرتی واپس آئی۔ اس دوران ارتسام اپنے فرض سے پیچھے نہ ہٹا کے صنم کو پوری بارات میں تنگ کرتا رہا، جس پہ ایک بار وہ سخت چڑھتی اس پہ غصہ ہو کے نام پکار بیٹھی کہ ہمیشہ کی طرح ارتسام کے بولنے والے جملے نے اس کی نہ صرف بولتی بند کی جبکہ شرمانے پہ بھی مجبور کر گیا
کیونکہ وہ آج قدرے با آواز بڑبڑایا تھا کہ اسٹیج پہ کھڑے تقریباً سبھی لوگوں نے سنا تھا۔ تب ارتسام نے الگ ماحول بنایا کہ سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ تو اب آ رہا ہے شرم کر۔ کچھ جہانگیر کو لیٹ آتا دیکھ اصفہان کے ساتھ ساتھ باقیوں نے بھی جھڑکا، جس پہ وہ سر کھجا کے رہ گیا۔ سوری یار، کام میں پھنس گیا تھا، لیکن شکر کہ میں آ گیا، وہ اس کی بات پہ دانت نکالتا بولا کہ اصفہان نے سینے سے لگایا۔ چل، بہت بہت مبارک ہو شادی کی، اس کے بعد ٹریٹ بنتی ہے، وہ مبارکباد دیتا شرارت سے بولا کہ سب کہکا لگا اٹھے۔ ادھر ہی کوئی لڑکی پسند کر لے اور نکاح پڑھوا لے، دلہا تو لگ ہی رہا ہے، کیف نے جہانگیر کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ پہلے تیری ہو جائے تبھی پسند کروں گا لڑکی تیری شادی پہ، وہ بھی شرارت سے بولا۔ ڈارک براؤن پینٹ کوٹ پہنے وہ وجیح شخصیت کا حامل یہاں سب سے الگ اور پرکشش لگ رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں حسب عادت گلاسز لگائے اب وہ اصفہان سے باتوں میں مصروف تھا۔ رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا تو سب کی آنکھیں اشک رواں تھیں، باقی سب تو الگ ہی، لیکن حیام خود رو پڑی، جس پہ اصفہان خود بوکھلا گیا کہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کو سینے سے لگاتا بولا کہ زوفا بھی اس کی طرف آئی۔ رخصتی ہو رہی ہے، وہ سوسو کرتی بولی کہ محفل زعفران ہو گئی، جبکہ زوفا جو خود اپنوں کو چھوڑ کے جانے پہ غمگین تھی ہنس دی۔ تو تمہاری تھوڑی ہو رہی ہے، بھابھی کو لینے آئی ہو اور رونے لگ گئی ہو، پاگل! اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے اس نے کہا اور ماتھے پہ ہونٹ رکھے۔ چلو بھابھی کو چپ کرواؤ، اس کو خاموش کرواتے توجہ بھابھی کی طرف کروائی، جو اب اپنا رونا بھول کے حیام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تم تو رو ہی نہیں رہی، اصفہان کی بات سنتے جب رمسا زوفا کے قریب آئی اور اس کو روتے نہ دیکھ کے وہ تعصب سے بولی۔ ایسے ہی تھوڑی میٹھی میٹھی ہنستے زوفا کو رخصت کرواتے وہ گاؤں کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ سفر کی تھکان پہلے ہی تھی کہ واپس آتے ان کو رات کے 8 بج گئے۔ گاؤں والے تو اب اشتیاق سے اپنے چودھری کی دلہن دیکھنے آئے تھے۔ ان سب کا پیار دیکھتے وہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی، جبکہ حیام اور صنم اب چینج کر آتی چھوٹے موٹے کام نمٹانے لگی۔ زوفا کو آرام دہ صوفے پہ بٹھا دیا کہ وہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جائے، پھر کمرے میں لے جاتے ہیں۔ دعا تو پہلے ہی دلہن کی شوقین تھی، تو وہ کبھی اس کے ہاتھوں کو تھامتی، کبھی اسے دیکھ کے کھلکھلاتی، اس سے بات کرتی اور جا کے سب کو بتاتی کہ دلہن نے اس سے یہ بات کی۔ کبھی حیام سے موبائل لا کے پکچرز بناتی، کبھی گل سے لے لیتی۔ جب اتنا کچھ کر کے بھی تھکی نہ تو وہ شرما کے اس کے مزید پاس ہو گئی۔ بھابھی کچھ کہنا چاہتی ہیں یہ آپ سے، حیام نے کہا تو دعا نے شرما کے اس بات میں سر ہلایا۔ تب زوفا اس کی جانب جھکی تو دعا نے ایک ہاتھ اس کے کان کے قریب کیا اور سرگوشی کرنے لگی۔ میں آپ کو کسی کر لوں، وہ انتہائی معصومانہ انداز میں بول کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ٹانگیں ہلانے لگی۔ اس کے سوال پہ زوفا نے اس بات میں سر ہلا کے چہرہ اس کے قریب کیا تو اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامتی چھوٹے سے لبوں کو گال سے مس کیا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ دعا کی معصوم سی یہ حرکت پہ جہاں سب کھلکھلا گئے، وہیں زوفا نے بھی اس کے پھولے گلابی گال پہ بوسہ دیا کہ لپسٹک کا نشان رہ گیا۔ کافی دیر وہ اس کے ساتھ ایسے ہی جڑی بیٹھی رہی، پھر جب وہ بولی آپ کا دلہا کہاں ہے، زوفا نے سن کے شرارت سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، گم ہو گئے شاید، وہ مصنوعی پریشانی سے بولی کہ گل نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، عماد کے ساتھ ہوں گے، جس پہ وہ فوراً بھاگی۔ 2 منٹ بعد ہی اصفہان وہاں داخل ہوا اور پوچھا جی آپ نے بلایا؟ اس کی آمد پہ سب لڑکیاں ہنسنے لگ گئیں، جبکہ زوفا جھنپ گئی ایسا کہنے پہ۔ دعا پوچھ رہی تھی کہ دلہے میاں غائب ہیں، تبھی آپ کو بلانے گئی تھی، حیام نے ہنستے ہوئے بتایا تو وہ اصفہان مسکرایا۔ جب مجھے کہہ رہی تھی کہ دلہن آپ کو بلا رہی ہیں، دعا کو گود میں اٹھاتے والہانہ پیار کیا کہ اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ رونے ہی لگ گئی۔ اتنی سی بات پہ رونا آ گیا، نرمی سے پیار کرتے ہوئے دوبارہ بوسہ دیا اور اپنے ساتھ ہی لے گیا دوستوں میں۔ پھر لڑکیاں تھیں اور زوفا ان کے بیچ میں قید، ان کی باتوں پہ کبھی مسکراتی تو کبھی شرماتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی زوفا کو اصفہان کے کمرے میں لے گئیں اور اس کے پاس بیٹھے باتیں کرنے لگی۔ اصفہان ابھی دوستوں میں لٹکا ہوا تھا۔ دادی جان نے اصفہان کو کمرے میں جانے کا پیغام بھیجا تو سب لڑکیاں زوفا کے پاس سے اٹھ کے شب خیر کہتی باہر آ گئیں۔ کمرے کو مہارت سے سجایا گیا تھا، لال گلاب ہر جگہ بکھیرے گئے تھے، فسوں خیز سا ماحول ہر سو اپنا سحر بکھیرے ہوئے تھا۔ مزید 5 منٹ گزرے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آنے لگی۔ کچھ سفر کی تھکان تھی تو کبھی
تو آرام سے نیم دراز ہو گئی، اپنے پیچھے تکیے سیٹ کرتے ایسے ہی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیرتے پھیرتے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ ابھی اتنی رات نہیں تھی ہوئی تبھی سب گپے ہانک رہے تھے اصفہان کو جب دادی جان نے کمرے میں جانے کا بولا کہ وہ بھی تھک گیا ہے، آرام کرے، تب کچھ ہی دیر میں دوستوں کی محفل سے اٹھتا وہ کمرے میں جانے لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کا اوپر کمرہ تھا۔ جب لڑکیاں سیڑھیوں پہ ہی اسے رستہ روک گئیں، پہلے دیں پھر جائیں، سب نے ہاتھ آگے پھیلاتے کہا تو بنا کسی تاخیر کے اس نے اپنا وائلٹ دعا کے ہاتھ میں تھمایا، جس پہ وہ کھلکھلا کے بھاگ گئی۔ ارے یہ تو خود ہی بھاگ گئی، دعا کو بھاگتے دیکھ باقی بھی سب ہنس پڑی اور اصفہان کو جانے کا راستہ دیا۔ جلدی سو جانا ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ کمرے میں جانے سے پہلے حیام کو سینے سے لگاتے اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں پہ چومتے محبت پاش لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کے اس بات میں سر ہلا گئی۔ لبوں پہ گہری مسکان سجاتے وہ سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا، اپنی شریک حیات کو دیکھنے کی چاہ جو پورے استحقاق سے اس کے کمرے میں اس کے لیے سراپا حسن بن کے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن سنبھالتے وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ جو سوچ رہا تھا اس کی زوجہ محترمہ شرمائی سی بیٹھی ہوگی، اس حد سے وہ سوچ غلط ثابت ہوئی کہ وہ بڑے آرام سے کروٹ لیے مہوئے خواب تھی۔ آج کے دن بھی سونا تھا انہوں نے، مسکراتا، سر نفی میں ہلاتا، موبائل وغیرہ سائڈ ٹیبل پہ رکھتا، ایک نظر بے خبر سی سوئی بیوی کو دیکھا۔ ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالتے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد جب وہ چینج کرتا ہوا واپس روم میں آیا تو وہ ہمس ویسے ہی نیم دراز سو رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جلاتے باقیوں کو بجھا دیا اور اپنی سائڈ آ کے بیٹھ گیا۔ ایک لمبی سرد سانس خارج کرتے گردن گھما کے صوفہ کو دیکھا۔ چینج ہی کر لیتی، تعصب سے سوچتا وہ اٹھا کہ اس کو اٹھا دے تاکہ چینج کر لے، ورنہ ایسے ہی انکمفرٹیبل رہے گی۔ اس کی سائڈ آیا تو ٹھٹک گیا۔ مہرون رنگ کے عروسی لباس میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی جو ابھی میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ خود کو باز رکھتے ہلکے سے اس کو کندھے سے ہلایا۔ زوفا، اس کی ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ ہاتھوں کے لمس پہ زوفا کا دماغ فوراً بیدار ہوا، ساتھ ہی گھبرا کے آنکھیں بھی بات کیں تو دیکھا کہ اصفہان اسی کو جگانے کے لیے جھکا تھا۔ آپ سرحد سے وہ سیدھی ہو کے بیٹھی اور شرمندہ سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ سوری، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ بغیر اصفہان کو دیکھتے وہ ہلکا سا منمنائی کہ وہ بہم سا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، مجھے لگا ایسے آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گی تبھی جگا دیا آپ کو۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھتا بغیر ہچکچائے اس کا ہاتھ تھامتا بولا کہ زوفا کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی سنائی دی۔ کمرے میں فسوں خیز سی خاموشی میں اس کی چوڑیوں کی کھنک گونجی جن کو وہ انگلیوں کی پوروں سے چھیڑ رہا تھا۔ جانتا ہوں کہ آپ کو گاؤں میں رہنے کی عادت نہیں، لیکن یہاں بہت کچھ شہر جیسا ہی ہے۔ گھر میں آپ کو شہر جیسی تمام آسائشیں ملیں گی، گھر والوں کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ بھی اپنے پیار میں کمی واقع نہ کریں، یہاں کے لوگ بہت سادہ سے ہیں، آپ کہیں جائیں گی تو آپ کا والہانہ استقبال کریں گے، تو ایسے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو میرے حوالے سے وہی پیار اور عزت دیں جو وہ آپ کو دیں۔ اسے جھکے سر کو دیکھتا وہ اس کی کلائی سہلاتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ سانس روکے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ آپ پہ کبھی غصہ نہیں ہوں گا، کیونکہ مرد کی فطرت میں ہے کہ اگر کوئی کام اس کی پسند کے خلاف ہو تو وہ بے ساختہ ہی غصہ کر جاتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا، آپ کی ذمہ داری سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ آپ جو خواب اپنی آنکھوں میں سجائے یہاں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ سب پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے دھیمے اور اپنائیت سے کہتا جا رہا تھا اور وہ پور سماعت بنی اس کی تمام باتیں مسکراتی سن رہی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو جو آپ کو پسند نہ ہو اور مجھ پہ غصہ ہونا پڑے آپ کو۔ ان سب باتوں میں بس اس کے غصہ کرنے والی بات کا جواب دے گئی کہ بے ساختہ ہی اصفہان کو ہنسی آ گئی کہ وہ جھنپ گئی۔ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو میں سامع تابع ہوں۔ اس کے مرمری ہاتھ کی نازک انگلی میں بہت ہی خوبصورت سی انگوٹھی پہناتا وہی لب رکھتا بولا تو اس نے ہلکے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں کہ مغرور سا ہو رہا ہوں میں۔ اس کی سبھی پیشانی پہ اپنی محبت کا لمس بخشتے مسکرانے پہ وہ مجبور کر گیا۔
آپ چینج کر لیں، ایسے تھک گئی ہوں گی۔ اس کی ناک سے نتھ نکالتے وہاں پہ لب رکھتے پیچھے ہٹا اور سہارا دے کے کھڑا کیا۔ پردے کی اوٹ سے سورج کی کرنیں شیشے سے اٹکھلیاں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ آنکھوں کے پردوں پہ روشنی کی رمق محسوس کرتے اس نے کروٹ لینا چاہی۔ اپنے کے ساتھ کسی اور وجود کو سوئے ہونے کا احساس ہوا۔ نیند سے بھری آنکھیں کھولتے اپنے پہلو میں دیکھا، جہاں نیند میں بھی شاید اس کے لب مسکرا رہے تھے، جبکہ مونچھیں کا پیرا ہمس تھا۔ مسکراتی اس کے ماتھے پہ اپنا نرم لمس چھوڑتی وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ مناسب سے تیاری لیے اب وہ صوفے کے قریب موجود کھڑکی سے پردے ہٹا رہی تھی، جب اصفہان نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور نیند میں روشنی کی مداخلت پہ جیسے بدمزہ ہوا۔ زوفا کو اٹھا دیکھ وہ بھی ناچار اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم۔ دبے پاؤں چلتے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے، نم بالوں کو ہلکے سے چھوتے سرگوشی کی کہ اس کی اچانک گھمگیر آواز سنتے اس کی دھڑکنوں نے زور پکڑا۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئے آپ؟ اس کی طرف مڑتے مسکراتے پوچھا تو شدت و جذبات سے اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ دیا۔ فریش ہو جاؤ پھر چلتے ہیں نیچے۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے کہا تو اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹی اور وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے گئی۔ تھوڑی دیر میں دونوں نیچے اترتے دکھائی دیے۔ حیام جو ابھی صنم کو زبردستی اٹھا کے آ رہی تھی، اصفہان کو دیکھ کے اس کی طرف بھاگی۔ لالا بھابھی کیسے ہیں آپ؟ اصفہان کے سینے سے لگتے وہ مسکراتے بولی۔ ہم ٹھیک ہیں گڑیا، خیر ہے، لگتا ہے کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ اس کے بالوں کو سنوارتے پوچھا کہ اس نے تائید کرتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی، سیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ چلیں گے؟ ان کو بتاتی، ساتھ ہی آفر دی کہ زوفا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس سے پہلے اصفہان یہ کہہ کے منع کرتا کہ تھک جائیں گے، زوفا نے جلدی سے حامی بھر لی۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ زوفا اشتیاق سے چہکی، کیونکہ وہ پہلی بار حویلی کے علاوہ بھی کچھ دیکھنے والی تھی، ورنہ وہ بس یہاں 2 بار آئی تھی اور صرف حویلی تک ہی محدود رہتی تھی۔ آپ کیوں رکے ہیں؟ چلیں۔ وہ حیام کا ہاتھ تھامتی آگے بڑھی، جب محسوس ہوا کہ اصفہان اس کے ساتھ نہیں۔ نہیں مجھے کام ہے، آپ جائیں، میں پھر کبھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس نے مسکراتے نفی کی تو زوفا اب تذبذب کا شکار ہوئی کہ اسے جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ اصفہان کے پاس آئی اور آہستہ سے پوچھنے لگی، میں نہ جاؤں کیا؟ میں نے کب منع کیا کہ نہ جائیں؟ انجوائے کریں، مجھے کام ہے۔ کچھ؟ اس کے پوچھنے میں پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر متبسم ہوا اور ہنس کے کہنے لگا، حیام پھر آج لڑکیوں کے ساتھ سیر کرنے نکل گئی تھی، واپسی پہ کل کی طرح ہی پھول لے آئیں کہ آج بھی وہ اس کو استعمال کریں گی۔ ولیمے کی تقریب رات میں تھی تو شہر سے مہمانوں نے شام کو آ جانا تھا اور پھر رات یہیں گزارنی تھی۔ دعا سیر پہ جاتے ایک پل بھی زوفا سے علیحدہ نہ ہوئی تھی کہ نئی نئی دلہن ملی تھی اسے۔ آج ان کے ساتھ لڑکے تو نہیں گئے، لیکن ارتسام صنم کے ساتھ ضرور گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے وہ سب گھر واپس آئے اور ناشتے کی تیاری کرنے لگا۔ زوفا دی جان سے ملتی دادی جان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کی چھوٹی موٹی باتوں کا جواب دینے لگی۔ شام میں زوفا کے گھر والے بھی آ گئے تھے اور پھر ولیمے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ حویلی کی پچھلی سائڈ پہ ہی خواتین کے لیے انتظام کیا گیا تھا اور وہاں اچھے سے سب سیٹ کیا تھا۔ دی جان نے وہیں دادی جان سے کیپ کے رشتے کی بابت بات شروع کی تو دادی جان کو تو بہت خوشی ہوئی، البتہ دانستہ طور پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اصفہان کی رائے بھی ضروری ہے، پھر بچی سے تو لازمی پوچھے گا اصفہان۔ آج کی تقریب میں مرد کم ہی نظر آئے سب کو، کیونکہ گھر میں فنکشن تھا تو سب مصروف تھے۔ کیف 1-2 بار حیام کو دیکھ چکا تھا اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی تھی کہ دادی جان نے رشتے کی بات کر دی ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ واپسی تک ان کو مثبت جواب دے دیا جائے تاکہ ایک امید یہاں سے لے کے جائیں۔ جب سب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو دادی جان نے اصفہان کو بلوا کے اس سے حیام کے رشتے کے بارے میں بتایا کہ کیف کی فیملی رشتہ کرنا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ۔ اصفہان اس رشتے سے خوش ہوا تھا اور دادی جان کو مان بخشا، کہہ گیا کہ آپ ان کو ہاں کر دیں، تب تک وہ حیام سے بھی پوچھ لیتا ہے۔ فنکشن اختتام کو پہنچا تو لڑکیاں صحن میں اپنی محفل سے جائے بیٹھ گئیں، جبکہ لڑکے سب مہمان خانے میں ہی جمع تھے۔ جب اصفہان نے حیام کو اپنے پاس بلایا، جی لالا، اس کے قریب جاتے وہ خوشی سے بولی، مائی ڈیئر ریڈرز، آج کے ایپیسوڈ یہیں اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے انتظار کیجیے
اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں ایپیسوڈ اپلوڈ کروں فوراً آپ کو مل جائیں۔ اور اگر آپ اس ناول تقاضائے محبت میں انٹرسٹڈ ہیں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں نیکسٹ ایپی اپلوڈ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں یا کسی نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔